اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتارا تھا۔ بے شک اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان کی۔ وہی تو وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک وہی ہر چیز پر غالب ہے اور دانا ہے۔ اے رسول، وہی وہ خدا، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کی بعض آیتوں تو محکم بہت صریح ہے، وہی عمل کرنے کے لیے اصل و بنیاد کتاب ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ، ملتی جلتی، گول جس کے معنی میں سے پہلو نکل سکتے ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کزی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہے، تاکہ فساد برپا کریں، اور اس خیال سے کہ انہیں مطلب پر ڈھال لیں، حالانکہ اللہ اور ان لوگوں کے سوا جو علم سے بڑے پائے پر فائز ہیں ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب محکم ہو یا متشابہ، اور پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ بے شک اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ بے شک اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو ہم پر نظر عنایت رہے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ بے شک اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب، ہارے ہوئے ہوں گے، اور جہنم میں اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھانے کے واسطے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گھس گئے، رسول کی سچائی کی بڑی بھاری نشانی ہے کہ ایک گروہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کا،
جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا نے قلیل ہی کو فتح دی، اور خدا اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں، مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی اور بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کی چند روزہ فائدے ہیں، اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے یہاں ہے۔ بے شک آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہیں۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں کہ ہمارے پالنے والے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی شر کشی اور حسد کے بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گڑھائی باتوں نے انہیں ان کے دن کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا۔
اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بے شک کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ بے شک کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ بے شک جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کی پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، کھانے پینے کی چیز، وہ پوچھتے اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ بے شک اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بے شک
پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے الحمدللہ۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگے میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے پاکیزہ کر لیا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلب ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کا جھگڑا کرنے کا وقت ان کے پاس تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو کن کی کفالت میں جانا ہے، اس کے لیے وہ لوگ کوڑا ڈال رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ جب فرشتے نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت، آبرو اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور بچپن وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور بچپن میں جب جھولے میں پڑا ہوگا، بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یکسی لوگوں سے بات کرے گا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں سکھائیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں،
پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں میں مادر میں مادر زاد اندھے کو، مطلب بچپن سے ہی اندھا کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا اور ان سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے اپنے نبوت کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں گوندی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناؤں گا، پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور خدا کے ہی حکم سے مادر ذات پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کروں گا، اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے، اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے جو چیزیں تم پر حرام ہے ان میں سے بعض کو حکم اللہ سے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ پس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کافروں ان کفر محسوس کر لیا مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ جواریاں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ بس اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی باتوں کے بعد بھی ان کا کفر پر اڑے رہنا دیکھا تو آخر کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میری مددگار بنے؟ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائیں اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیری تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف میں ہے، تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی دانی نصیحت ہیں۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ خدا کے نزدیک
جیسا عیسیٰ کی حالت ہے وہی آدم علیہ السلام کی مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جاؤ والے۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا، شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جائے، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنے اپنے جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور 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 جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں، بخبر اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، بے شک یہی سچ ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بات کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے شک ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصاری تھے، بلکہ وہ ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ حق پر تھے، فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ بے شک صدق اللہ عظیم۔